صورت میں عورت سے مال لے سکتے ہیں ورنہ نہیں، الا ان یخافا مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہیں، اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود کو، فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خطرہ ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے احکامات کو، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بھی کہ فدیہ دے دے یہ عورت اس کے بدلے میں کوئی چیز، یعنی کوئی مال وغیرہ اس کے بدلے میں دے دے، تلک حدود اللہ اللہ کے احکامات ہیں، فلا تعتدوها ان سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ جو تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے، فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ہیں ظالم، فان طلقها فلا تحل له پہلے فرمایا تھا طلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہیں، اگر دوسرے طلاق کے بعد تیسرا طلاق بھی دیا تو پھر یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے دوسرے عورت شوہر سے، جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں مل گئی تو جب عدت گزر جائے اب یہ عورت اپنے مرضی سے کسی دوسری جگہ نکاح کرے، دوسری جگہ نکاح کر لیا، اب اگر اتفاق سے وہاں بھی ان کا وقت پاس نہیں ہو رہا تھا اور وہاں بھی لڑائی جھگڑے اختلافات تھے اور اتفاق سے اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دی، تو جب دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یہ ہے شرعی طریقہ۔ لیکن اگر کوئی اس غرض کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے یا کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ یہ دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو اگرچہ نکاح ہونے سے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کرنا، اس طرح نکاح کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحللین والمحللات له، اللہ کریم نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کرنے والی عورتوں پر، جو اس شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی ہوں یا میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں لیکن ایک دفعہ صحبت کے بعد پھر مجھے طلاق دیں گے، تو اس شرط کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا یہ لعنت کا باعث ہے۔ حلالہ یہ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اب اتفاقاً وہاں بھی وقت پاس نہیں ہو رہا تھا اور اس نے بھی طلاق دے دی، تب جا کر پہلے شوہر کے لیے یہ جائز ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اللہ فرماتے ہیں اگر اس دوسرے شوہر نے بھی ان کو طلاق دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ پہلا شوہر اور یہ عورت دوبارہ آپس میں رجوع کرے، ان ظنّا اگر ان دونوں کا خیال ہو، أَن يُقِيمَ حدود اللہ کہ وہ قائم کر سکتے ہیں اللہ کے حدود، اللہ کے احکام پورے کر سکتے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اللہ کے حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا جو بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مرد عورت کو سینکڑوں طلاق دے دیتے، بات بات پر ناراضگی ہو گئی، جا تجھے طلاق ہے، تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، 2-3 دن کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر لڑائی، پھر ان کو کہا تجھے طلاق ہے۔ اب اس طرح وہ بیچاری نہ شوہر کی ہے اور نہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی تھی۔ اللہ کریم نے اس رسم بد سے منع فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو اور وہ طلاق رجعی ہو تو جب اس کی عدت پوری ہو جائے، پوری ہونے کا مطلب یہ عدت پورا ہونے کے قریب ہو جائے، تو اب تمہارے لیے 2 اختیار ہے، یا تو اس بیوی کو اپنے پاس رکھو، لیکن اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اس کے حقوق کے ادائیگی کا خیال کرو، اور اگر رکھنا نہیں چاہتے ہو تو پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، لیکن ان کو اس لیے نہ روکو کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اور مصیبتیں پہنچاؤ، کہ جب عدت قریب آ جائے تو رجوع کر لو،
اب رجوع کرنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور آپ بھی ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر طلاق دے دیا، اور پھر وہ بیچاری عدت کے انتظار کر رہی ہے، جب عدت قریب آ گئی پھر رجوع کر لیا۔ اس طرح نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کے مت رو کے رکھو، زراراً تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے اس کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، جان لیجئے، ان اللہ بكل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز پر علیم ہے، آگاہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ عورت کے ورثاء کو خطاب ہے۔ عورت کے ورثاء کو خطاب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر عورت کو طلاق مل جاتی تھی تو طلاق کے عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ ان کا نکاح نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسری جگہ دوبارہ ان کا نکاح کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ ہمارے اس معاشرے میں بھی یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب عورت کو طلاق مل جائے تو بس اب وہ بیچاری پوری زندگی بیٹھی رہتی ہے، اور دوبارہ کسی اور جگہ ان کا نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہو جاتا ہے تو بیوہ کا دوبارہ نکاح کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اس خاندان کے ورثاء، اس عورت کے ورثاء، یا اپنے لیے خاندانی عیب سمجھتے ہیں، اور اس کا نکاح نہیں کراتے ہیں۔ یہ ایک غلط رسم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے صراحتاً اس سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں فحاشی اور بے حیائی کے پھیلنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے عزت کی حفاظت کرتی بھی ہے تو وہ پوری زندگی جس عذاب میں گزارتی ہے وہ ایک اللہ کو معلوم ہے اور اس کو معلوم ہے، اس لیے یہ عظیم ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اس کی عدت پوری ہو جائے، وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنی شوہروں سے، کہ دوبارہ وہ نکاح کرے، اس کے نکاح کرنے سے ان کو نہ روکو۔ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس میں راضی ہو، آپس میں وہ راضی ہیں بالمعروف، شرعی طریقے کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق وہ آپس میں راضی ہے تو پھر ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ احکامات ہیں جن کا اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، من کان منکم، ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے تو ایسا نہ کرو، ان کو نکاح سے نہ روکو۔ اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جاہلیت کا یہ طریقہ۔ ذالکم ازکیٰ لکم،